اس وقت ہمارے پاس ہم ایک اور جو ہے ایک شخصیت کے ایک استاد کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صدف مصطفیٰ، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں کراچی یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف کامرس کی. ان سے جانیں گے کہ پاکستان نے جو 78 سال کا جو ایک عرصہ گزارا ہے، یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور تقریباً اس کو 7 ڈیکیڈ سے زیادہ، یعنی کہ اب یہ 10واں ڈیکیڈ چل رہا ہے، 8واں ڈیکیڈ چل رہا ہے. تو اس میں وہ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کی اکانومی کیوں اتنی نیچے جاتی گئی ہے، یا پاکستان کے کاروبار میں، معیشت میں کیا اتار چڑھاؤ ہیں، جو ان کا پرسیپشن ہوگا وہ جانیں گے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسا مزاج ہے؟ اللہ کا کرم ہے. یہ ڈاؤن ورڈ پوزیشن جو پاکستان کی اس وقت جا رہی ہے، فی الحال تو کچھ بہتری کی طرف بھی ہے، کچھ عوامل، کچھ فیکٹرز بہتری کی طرف بھی ہیں، لیکن ان تمام کی ایک وجہ نہیں ہے. یہ بہت سارے عوامل کا مجموعہ ہے، جس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ایک قومی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، انفرادی طور پہ ہم کام کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ، میں اکانومی کی طرف بھی آتی ہوں، لیکن جب تک افرادی قوت نہیں ہوگی تو یہ سب چیزیں آپ حاصل کر ہی نہیں سکتے. دوسری جانب آپ مخلص ہی نہیں ہیں. پاکستان کا نعرہ تو تھا پاکستان زندہ باد، لیکن ہم کتنا زندہ ہیں یہ ہم خود ہی، آپ ہر انڈیویژول انفرادی طور پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے زندہ ہیں. پھر ہمارا جو ایک تھا جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا کہ کیا نہیں اور غزنوی کار گئے حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ. تب وہ سومناتھ وہاں تو وہیں کے رہ گئے، لیکن وہ سومناتھ اب پاکستان میں جو بن گئے ہیں، تو اب غزنوی کی تلاش ہے، لیڈرشپ کی تلاش ہے، قابل لوگوں کی تلاش ہے. قابل لوگ، پروفیسرز، اب منسٹرز کچھ قابلیت ہیں، کچھ اپنی قابلیت بروئے کار نہیں لا رہے، اور جس طرح سے اپائنٹمنٹس ہوتے ہیں اسی طرح قابلیت کی بنیاد پہ منسٹرز بننے چاہیے. جی اچھا، میں آپ سے تھوڑی سی بات یہاں پہ کٹ کر رہا ہوں. جیسے آپ نے افرادی قوت کی بات کری، پاکستان تو ماشاءاللہ 65% سے زیادہ یوتھ پر مشتمل ہے، اور افرادی قوت تو یہاں پر ہے. تو پھر کیا ایسی وجہ ہے کہ آپ نے بات کری کہ افرادی قوت نہ ہو؟ مخلص لیڈرشپ کی بہت کمی ہے. ٹھیک ہے، ان افرادی قوت ماشاءاللہ یوتھ ہمارا اتنا ٹیلنٹڈ ہے کہ جس طرح آج کل اے آئی کا دور ہے کہ اسٹوڈنٹس ہمارے بہت ذہین ہیں، پوری یوتھ پاکستان کی بہت ذہین ہے، لیکن ان کو کوئی لے کے چلنے والا ہو. ایک گائیڈنس نہیں ہے. گائیڈنس نہیں ہے. گائیڈنس تو اب آپ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں، ایک پلیٹ فارم نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہی بات آ جائے گی اجتماعی کی. پھر مختلف ادوار میں پاکستان کے، جس طرح آپ نے کہا کہ 18 سالہ کارکردگی کو اگر ہم دیکھیں تو کچھ سالوں میں یہاں پہ سال نہیں مینشن کرنا چاہوں گی، کچھ دور میں بہت اچھی پاکستان کی کارکردگی بھی رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو لوکل انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے، ملکی سرمایہ دارانہ جو سرمایہ داری ہے وہ، اور فورن انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کے لیے کیا ہے، کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں؟ ماحول، ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن. آپ جب کیسے آپ فورن انویسٹ یہاں پہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ جب یہاں سے کچھ سالوں پہلے، 10-15 سال پہلے، کراچی سے ہی ساری فیکٹریز جو ہیں، ملز، وہ بنگلہ دیش اور فیصل آباد شفٹ ہو گئی تھیں. اس کی اگر ہم ماضی میں جائیں تو یہ ہمیں 70s اور 80s کے دور میں جب نیشنلائز کیا جا رہا تھا، 99 کے بعد کا بھی یہ اس کے بعد کا بھی ہے، 2007 سے 10 تک کا بھی تھا، وہ تو جب گیا. فائنینشیل کرائسس پوری دنیا میں ہٹ کر رہے تھے. لیکن اللہ کا کرم اس ملک پہ خاص کر بہت زیادہ ہے. ویسے ہی رمضان میں اس کا قیام ہوا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں ہر چیز انسٹالمنٹ پہ نہیں ہے، ہر چیز قرضے پہ نہیں ہے. تو فائنینشیل کرائسس کا ایفیکٹ دبئی تک آیا تھا. ٹھیک ہے، پاکستان کو اللہ نے محفوظ رکھا تھا. ہماری اپنی کوئی کوششیں نہیں ہیں. جی اپنی کوئی کوشش نہیں ہے. اور پاکستان کی، میں جو بحیثیت طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ 70s کا جو دور تھا، 80s کا، جس میں پاکستان کی جو بڑے بڑے گروپس تھے، جو انڈسٹریز تھیں، ان کو نیشنلائز کیا جا رہا تھا. تو اس وقت بھی ایک برین ڈرین کا سلسلہ چلا تھا، وہ اتنا زیادہ نہیں تھا. لیکن ابھی ایک برین ڈرین چل رہا ہے. پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پہ وہ ملک آ گیا جس کا نوجوان ملک چھوڑ کے دوسرے ممالک ذریعہ معاش کے لیے اور پڑھنے کے لیے جا رہا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل جائیں گے. کیا کریں گے؟ آپ چلائیں گے ان کا گھر. ٹھیک ہے، جاب اپرچونیٹیز بالکل نہیں ہے. تعلیم حاصل کر لیتے ہیں قرضہ لے کے، 2-3 نوکریاں کر کے، یا والدین جس طرح اپنا پیٹ کاٹ کے، لیکن وہ روزگار کے مواقع ہیں یہاں پہ. تو پھر ہمارے یہاں کا بچہ اور ہمارے یہاں کی یوتھ کیا کرے گی؟ بالکل بالکل. اور اس کے لیے یہی ہے کہ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ.
تو سب سے پہلے مخلصی، سب ہم بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ٹائم ہم نہیں دینا چاہتے، پڑھنا ہم نہیں چاہتے معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، نمبر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم پڑھانا نہیں چاہتے. سب کو نہیں کہہ رہی یہ بات میں، اساتذہ کو. اسی طرح یہاں سے یہ چیزیں آگے جاتی ہیں. مطلب اگر اس کو سمرائز کیا جائے ان ساری چیزوں کو تو ہم اپنا سیلف انالیسس نہیں کرتے ہیں. جی بالکل. جی اور قابلیت کی جہاں تک بات ہے تو آپ فورن انویسٹر آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے، انفراسٹرکچر اچھا ہونا چاہیے، ٹرانسپورٹیشن کا نظام اچھا ہونا چاہیے. یہاں ایک ریلوے جو لگا کے چلے گئے تھے پٹی، اسی پہ ساری بلٹ ٹرینز بھی چلیں گی شاید. تو اب ٹرینس اس تو کا کانسیپٹ تو بالکل ختم ہو گیا نا. یہ والی ریلوے ہی اس پٹی سے اتری تو بلٹ ٹرین تو اتر جائے اس گی. کے لیے الگ پٹری ہو، لیکن جو فاسٹسٹ چلی ٹرین تو وہ ایک ہی پٹری ہے نا. تو لگانے جیسے آپ، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح آپ اس کو کہیں گے کہ آپ کو جلدی پہنچا دیں گے. جو اس وقت چل رہی ہیں ریل، جب آگے کی ریل رکے گی تو سب رکیں گی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہی عالم ملک کا ہے جی کہ وہ بالکل. چل نہیں رہا، گھسٹ رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کراچی کو میٹروپولیٹن سٹی کہا جاتا ہے جی. اور ہر میٹروپولیٹن سٹی کا ایک ماسٹر پلان ہوتا ہے. تو اس وقت کراچی کی جو سڑکوں کی اور جو کراچی کی حالت ہے تو کیا وہ میٹروپولیٹن سٹی کہلانے کے لائق ہے؟ بالکل نہیں. اس پہ تو مجھے بہت ہی اختلاف ہے اس بات پہ کہ ہم صوبائی طور پہ نظر انداز ہوتے ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ جب اگر ہم لاہور جائیں، میں ضرور جاتی ہوں کیونکہ میرا ملک ہے، میں دیکھتی ہوں جا کے اس کی سڑکیں، ہریالی، صفائی. ہمارا بھی دل چاہتا ہے کراچی ایسا ہو. سب سے زیادہ ٹیکس جنریٹ کرتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں اور پورے ماشاءاللہ جو ہمارے ملک کے لوگ ہیں وہ یہاں سے روزگار حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کچھ مواقع حاصل نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی اس بات کو اور بھی آگے بڑھاؤں گی آپ کی. تو ہمیں کہا جاتا ہے بھائی صوبائی طور پہ دیکھیں، تو اگر ہم پھر یہ کہیں کہ اگر ہمارا چیئرمین ڈپارٹمنٹ کا ہمیں تنگ کر رہا ہے اور وہ وی سی صاحب کے پاس نہیں جائیں کیا، وائس چانسلر کے پاس، تو پھر یہ صدر اور وزیر اعظم کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں چیزوں خراب ہو رہی ہیں یا خرابہ کہاں سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ جب شہروں کا یہ عالم ہے، اور سب سے بڑی بات دہشت گردی کا آپ گراف نکال کے دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی جو کراچی میں، معذرت کے ساتھ آپ اپنی بات کر لیجئے گا، کسی طرح ہمارے ذہنوں میں کوئی سکون والی بات ہی نہیں ہے. روڈ نہیں، پانی نہیں، گیس نہیں، پھر اس کے اوپر ہر منٹ ہم اسنیچنگ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ایوان میں بیٹھے لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ جو قابل لوگ ہیں انہیں آگے لایا جائے؟ کچھ پروگرامس آتے ہیں اسکالرشپس کے، اس کے میں بذات خود یہ سمجھتی ہوں کہ وہ مفلوجیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ کو قرض حسنہ دینا چاہیے بغیر انٹرسٹ کے لون. بچوں کو کام کرنے کی عادتیں ڈالیں، ٹھیک ہے. بیٹھے بٹھائے جب چیزیں مل رہی ہیں تو وہ بھی زنگ آلود ہو رہے ہیں. اور جہاں تک آپ ڈی میرٹس اور میرٹس کا بات کر رہے ہیں، فوائد اور نقصانات کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں تو فیوریٹزم نظر آتا ہے. یہ آپ نے میڈم صدف جو ہمارے ساتھ موجود تھیں ان کے خیالات جانے اور بہت بہترین انہوں نے باتیں دیں اور کچھ حل بھی ہمیں ان کی گفتگو سے نظر آئے. تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ہمیں جانا کہاں ہے، کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے یا ہمیں خود پاکستان سے نکل جانا ہے. اپنے میزبان عبدالرزاق کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے پاک الرٹس.